سر میں بس یہاں یہ کہنا چاہ رہی تھی، جیسے آپ بیماری کو اتنے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہے ہیں اور فیملی رول کو بھی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس گھر میں نشے کو بیماری نہیں سمجھا جاتا نا، تو وہاں کے افراد لاشعوری طور پر اس کو پالنے لگتے ہیں، یعنی بیماری کو پالنے میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بڑی اچھی نیت سے تباہ کن نتائج، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے جیسے اگر ڈائبٹیز ہے کسی کو اور ان کو نہیں پتا تو وہ میٹھا کھلا رہے ہیں، تو ایکچولی دے آر لاڈ ون کے لیے وہ اچھا تو نہیں کر رہے. یا اگر نشے کے مریض کو گالیاں دے رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، تو یہ بستی ہوگی نا، پھر سمجھ لگے گی اس کو، جوتے پڑیں گے نا پھر سمجھ آئے گی اس کو. لیکن جی گالی کی وجہ سے لوگ نشہ نہیں چھوڑتے، گالی کے لیے کچھ ایکسٹرا وہ گن لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، نشے کے مریض جو ہیں ان کا حساب کتاب بڑا تیز ہوتا ہے، میتھمیٹکس میں بڑے لاجواب ہوتے ہیں. کہ اگر ابا نے کوئی برا بلا کہا، کہتا ہے جی 2 ڈرنک اب آپ کی طرف سے ہیں، اور اگر بیوی نے منہ بنایا ہے تو پھر 2 ڈرنک اس کی طرف سے ہیں. اور شرم حیا تو آئے گی نا، یعنی جو بیسک کنسیپٹ ہے کہ کوئی گالی جب دے گا یا ڈانٹ ڈپٹ ہوگی تو کوئی ایک حیا کو ہاتھ مارے گا. نہیں، وہ تو ابھی جیسے سر نے برین کی بات کی نا، ایک جو رائٹ رانگ والا برین ہی جب کام نہیں کر رہا تو اس کو کہاں، یہ تو اس کو ہم فیول دے رہے ہیں. اس طرح سوچنے لگتا ہے کہ یہ جو مجھے ابا گالی رہے ہیں نا، ایک سگریٹ دی مارے، مطلب یہ وہ اس طرح سوچنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نا ریمیڈی موجود ہے. سر اس کی جسٹیفکیشن بھی لے لیتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کئی دفعہ کہ ہمیں نکالو گالیاں شالیاں، ذرا بستی کرو، تاکہ قاعدہ آن پرپز کرتے ہیں. کرتے ہیں. مطلب ایک پیشنٹ ہے برے حال میں ہے، تو وہ اب صبح 9-10 بجے ماں باپ کے سامنے آ رہا ہے، تو قمیض اتار کے تو پسلیاں نکال کے وہ سامنے آ کے پھرنے لگتا ہے، تو ماں باپ پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی حالت دیکھ کی ہو گئی، یہ ہو گیا، برا بلا کہتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک 2 گھنٹے اور 37 منٹ کے بعد انہوں نے بلا کے مجھے پیسے دینے ہیں. جی، یعنی وہ گلٹ فیل کرتے ہیں نا گھر والے کہ بیچارہ بیمار ہے، سی ایم اے دے پیچھے پیر ہے. گھر میں ہر بندے نے اپنی اپنی پوزیشن لی ہوتی ہے. کوئی بندہ جو ہے اس نے پوزیشن لی ہوتی ہے کہ اس کو برا بلا کہنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں بیچارہ پتہ نہیں کی مجبوری ہے دی، مطلب. اور وہ بھی گھر والوں کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھتا ہے کہ کس ڈیوائڈ اینڈ رول. امریکہ بنا ہوتا ہے، امریکہ بنا ڈیوائڈ اینڈ رول پورا کرتا ہے. اور وہ چونکہ ویلا ہے، مطلب آپ یہ ذرا دیکھیں، امریکہ ویلا نہیں ہے، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ ویلا ہے. مطلب ویلا جو ہے ہمارے نشے کا مریض ہے، اور وہ چونکہ ویلا ہے تو اس کا مقصد ایک ہے، اس کا گول ایک ہے کہ میں نے آج کا دن نشہ کر کے چھوڑنا ہے. اور وہ پوری فرصت سے کریٹیولی، آپ بھی دیکھیں نا، ہم بھی جب سب ویلے ہوتے ہیں تو کریٹیو ہوتے ہیں نا. ویلا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کریٹیو بہت ہوتا ہے، اس کے ذہن میں نئے سے نئے رنگ برنگے جو ہے وجوہات آتی ہیں نشہ کرنے کے لیے. جو تدابیر کرنی پڑتی ہیں وہ نئی سے نئی انوویٹو ہوتا ہے، بہت انوویٹو ہوتا ہے. اور وہ تدابیر اتنی دفعہ وہ کر چکا ہوتا ہے، وہ اس کی سیکنڈ نیچر، وہ ریفائن کر چکا ہوتا ہے نا. جیسے جگلری نہیں ہوتی کہ لوگ ایک بال پہلے ہوا میں پھینکتے ہیں، پھر 2، پھر 3، پھر 4. تو وہ جو جگلری ہوتی ہے نا، ان کی وہ چوکھی لڑائی لڑے ہوتے ہیں. اور کیسے آسانی سے وہ کہہ دیتا ہے کہ بس یہ آج کا دن ہی ہے، کل دیکھیں میں کیسا زبردست کام کرتا ہوں. سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پورے گھر والوں کو اس نے انگلیوں پر جا کے رکھا ہوتا ہے، اور گھر والے ان کے سامنے کھل کے بات تک نہیں کر سکتے. ابھی کل ہی ایک فیملی میرے پاس آئی ہوئی تھی، اور پیشنٹ بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ اس کو اندر لے کے نہیں آئے. تو میں نے کہا بھائی وہ دلہا کو اندر کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہ سب سے پہلے تو اس کو بھی بیچ میں کہتے نہیں، پھر اسی کھل کے گل نہیں کر سکتے. میں کہا تسی کھل کے گل بے شک نہ کرو، گل کرو، لیکن انہوں تو بیچ بٹھاؤ. لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر کے تقریباً 50 منٹ اس کے بغیر بات چیت کی. اور آخر کار میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے تو بتائیے. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جس گھر میں بھی اصل مسئلے پہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی اور پیٹھ پیچھے ادھر ادھر بات ہوتی ہے، وہاں کمپلیکیشن، وہاں پرابلم ہوگا. لیکن اگر کسی گھر میں تمام لوگوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے انہیں احتیاط کرنی پڑے گی، جس کا مطلب ہے انہیں احترام کرنا پڑے گا، جس کا مطلب ہے انہیں محتاط رہنا پڑے گا، تو مجھے بتائیں کتنا فرق پڑے گا. کیونکہ جب بھی لوگوں کو موقع ملتا ہے، جیسے ایک
بہو کو موقع ملا کہ ساس نہیں ہے تو جو مرضی بول دو, ساس کو موقع ملا تو بہو کو جو مرضی بول دو. لیکن اگر پابندی ہو کہ پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی, سامنے بات کرنی ہے, تو ہم سب لوگ محتاط ہو کے احتیاط سے بات کرنا سیکھ لیں گے, اور اس کے نتیجے میں سلوشنز آنے شروع ہو جائیں گے. اور دنگا فساد جو ہے یہ تو انسانوں کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو انسانوں کا کام تو بات چیت کرنا ہے. لیکن چونکہ دنگا فساد سیکھنا نہیں پڑتا, سامو میں نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہو کہ کسی بندے نے کسن مارنا سیکھا ہو باقاعدہ, نہیں, آتا ہے آٹومیٹک ہے. تھپڑ, بدتمیزی, گالی گلوچ, اس پہ ہم کتنے نیچرلی ٹیلنٹڈ ہیں. نیچرلی سر ہم یہ جو اصل بات ہے نا وہ ہم کئی دفعہ کر بھی جاتے ہیں, یہ جانور بن گیا جانور. ہاں, تو اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو کیا ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں؟ 100 دفعہ کہتے ہیں یار انسان بن, تو وہ کیا ہم کہیں انکانشیس لیول پہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں کہ انسانوں والی کو بات کرو. لیکن کسی بھی انسان نے اپنی زندگی کو اگر سنوارنا ہے تو وہ اپنے اندر انسانی حدوں کو الگ اور جو نیچے جانور کے جو پہلو ہیں وہ الگ اگر پہچان لے اور انسانی حدوں کے اندر آپریٹ کرتا رہے اور اپنی انسانی حدوں کو اجاگر کرتا رہے تو زندگی تو بہت آسان بات یہ ہے کہ جانور نیچے ہے, انسان اوپر ہے نیچرلی. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسانوں نے اگر آج تک ترقی کی ہے اور جانوروں نے ترقی نہیں کی, تو اس کا جو تعلق ہے سوچ بچار سے اور انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر. یہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے یہ صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے نا. دوسرے جانور ایک دوسرے سے کوئی بارٹر سسٹم کرتے ہوئے, کوئی لین دین کرتے ہوئے نہیں پائے جاتے عام طور پر. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں سال سے گدھا ہی ہے, لیکن انسان جو ہے اس نے کتنی زیادہ ترقی کی ہے. اور برین کے اسٹرکچر میں بھی پری فرنٹل اوپر ہے اور میگڈیلا اور یہ ساری چیزیں وہ نیچے ہیں.